مجھے رسول اللہ سے بڑی محبت ہے۔ محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کہتے کس کو؟ کس چیز کا نام آپ محبت کہتے ہیں؟ تو دیکھو، محبت کا معنی ہے آپ کے دل کا جھکاؤ جس جانب ہو جائے، جس چیز کی طرف ہو جائے، تو یہ جھکاؤ دل کا یہ محبت ہے، اور جس کی طرف ہو وہ محبوب کہلاتا ہے۔ یعنی دل کا جھکاؤ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جس چیز کے لیے آپ کا دل چاہے، تو جس چیز کو آپ کا دل چاہتا ہے تو گویا اس چیز کی طرف آپ کے دل کا میلان ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، اسی چیز کو محبت کہا۔ لیکن جھکاؤ کی کئی قسمیں، ایک معمولی جھکاؤ اور ایک بہت ہی زیادہ جھکاؤ۔ تو جب یہ دل کا جھکاؤ بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو اس کو عشق ہے۔ تو کم جھکاؤ یہ محبت، اس جھکاؤ میں اس میں شدت آ گئی تو اس کا نام عشق۔ تو ہم اور آپ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اور آپ جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا فقط دل کا جھکاؤ ہو گیا؟ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ کو چاہتے ہیں، تو خالی چاہنے سے یہ محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، بلکہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کا دل چاہ رہا ہے اس چیز کی بھی خواہش آپ کو معلوم کرنی چاہیے۔ تیری کیا خواہش ہے مجھ سے؟ میری خواہش تو تجھ سے یہ کہ میں اس کو چاہ رہا ہوں، اب ہوئی محبت، ورنہ صرف زبانی جمع کرتے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، صرف زبانی جمع کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو ہماری محبت کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو فرائض و واجبات کا حکم اس نے دیا، ان تمام کو آپ پورا کیجیے، اس کی فرما برداری کیجیے۔ تو یہ فرما برداری کرنا یہ خدا سے محبت ہے۔ اس کے رسول نے جو احکام آپ کو دیے ہیں، جو دین لے کر کے آئے، جو اسلام لے کر کے آئے، ان تمام باتوں کو مان کر کے ان کو عملی جامہ پہنانا، یہ رسول اللہ سے محبت ہے۔ ورنہ اگر آپ نے حضور کی یا خدا کی ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو یہ محبت آپ کی صرف زبانی ہوئی، عملی نہیں ہوئی۔ اور محبت وہی ہے کہ جو عمل والی، زبانی جمع خرچ نہ ہو، کیونکہ وہی محبت کامیاب ہے۔ ارے بھائی، بیوی سے کہ اگر آپ زبانی جمع خرچ کرتے رہے آپ کی عید پہ 2000 کا جوڑا تو دلواؤں گا، وہی تمہیں اس کو دلاسا دے دیا اور نہ کرو، پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ وہ آ جائے گی پھر اپنے، اچھا مجھے بیوقوف بناتا ہے، اس کو یہ دلاسا دیا تھا اور تو محبت عملی، وہی محبت کامیاب کی ہے، اور جو صرف زبانی جمع خرچ ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔
تو ہم جو اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو اسلام لے کر کے آئے، ان تمام باتوں پر عمل کرنا، ان تمام باتوں پر ایکسپٹ کرنا، یہ ہماری اللہ و رسول سے محبت کرنا ہے۔ اور اللہ اور رسول بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، تو ان کا محبت کرنے کا کیا مطلب؟ جناب کمال یہ نہیں ہے کہ آپ محبوب کو چاہو، کمال یہ نہیں ہے کہ صرف آپ محبوب کو چاہو، بلکہ کمال یہ ہے کہ محبوب آپ کو چاہے، یہی کمال ہے۔ کمال یہ نہیں کہ آپ اور ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بال بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کہ وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، جب اس منزل میں معاملہ ہونا تو محبت کامیاب ہوگی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہمارے اوپر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل یہ نازل فرماتا ہے، ہماری پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ ہم تھوڑا اجر کرتے ہیں، ڈھیر دیتا ہے۔ یہ خدا کا ہم سے محبت کرنا ہے۔ اور حضور کا محبت کرنا کیا؟ آپ گئے بارگاہ رسول، جا کر کے آپ نے عرض کی، حضور نے آپ کی شفاعت کے لیے دست دراز کر دی، رب نے قبول فرما لیا۔ یہ حضور کا چاہنا ہوا، یہ حضور کا محبت۔ یاد رکھو، جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور جو ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، نبی معنوی باپ ہوتا ہے اور اس کی امت معنوی اولاد ہوتی ہے، تو جس طرح باپ ماں باپ کو اولاد کے تکلیف پہنچ جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء کرام کو بھی اپنی امتوں کو تکلیف پہنچنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ یہ مسئلہ بہت قلبی گہرا تعلق، اسی لیے آپ دیکھو، اب چونکہ اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، جس سے بھی محبت کی جاتی ہے تو آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہو نا۔ مجھے آپ دیکھتے ہو، میرا بولنا پسند آیا تو آپ کے دل کا جھکاؤ ہو، بیوی کو دیکھا صورت پسند آئے، خوبصورت لگی، جھکاؤ بدل، نہ دیکھتے تو جھکاؤ ہوتا۔ بولو، اولاد نہ ہوتی تو اولاد کی محبت آپ کے اندر ہوتی نہیں ہوتی نا۔ تو اللہ کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، معلوم نہیں کر سکتے۔ وہ قریب ہے، اتنا قریب کہ اس کی قربت کا ہمیں احساس بھی نہ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ ہمارے کان اس کو سن سکتے۔ تو پھر اللہ سے محبت کے وہاں بن دیکھے آپ کے دل کا جھکاؤ ہوا کیسے؟ ایسا تو نہ ہو کہ کوئی آدمی بغیر دیکھے اور محبت کر رہا ہوگا۔ حالانکہ محبت کا تو تعلق ہی دل کا جھکاؤ تو جب ہی ہوتا ہے جب محبوب کو دیکھ لیا جاتا، تب تو دل جھکتا نا۔ یہاں دیکھا ہی نہیں ہے اور دل کا جھکاؤ کیا مانا تھا؟ سنو، یہ بات تو تھی کہ جب یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم ہیں خدا کے بیٹے اور ہم ہیں خدا سے محبت کرنے والے، یہ دو دعوے کیے۔ پہلا دعویٰ تو اتنا گندم ان کا ہے
کہ ہم ہیں خدا کے بیٹے، نحن ابناء اللہ، ہم ہیں خدا کے بیٹے، اتنا کنڈم ہے کہ قرآن نے ان کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا کہ جو سوال ایسا ہو جو غیر معقول بات ہو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. لیکن دوسرے دعوے کو قرآن نے کہا ہاں یہ بات تمہاری ماننے والی ہے، تمہارا یہ دوسرا دعویٰ کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو یہ ہم مانیں گے، مگر دلیل پیش کرو. خالی فقط دعویٰ، اس دعوے کی دلیل تو پیش کرو. تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل پیش کرو. قرآن نے دیکھو عجیب معاملہ دیکھو. حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ کرنے والا دلیل دینے میں آزاد ہوتا ہے، جو چاہے دلیل دے، سچی جھوٹی صحیح غلط. مگر قرآن نے اس دعوے کے اندر اس دعوے دار کو اس کے اوپر نہیں چھوڑا کہ تو اس دعوے کے سلسلے میں جو چاہے دلیل پیش کر دے. کہا نا ایک ہی دلیل ہو سکتی ہے، مجھ سے محبت کرنے کی ایک ہی دلیل. کہا وہ کیا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کی دلیل کے اندر تم میرے محبوب کی اطاعت کو پیش کرو. بس اگر تم محبوب کی اطاعت کر رہے ہو تب تم اپنے دعوے کے تم سچے ہو ورنہ تم جھوٹ. پتہ چلا حضور ہی خدا کی محبت کی دلیل. حضور خدا کی محبت کی دلیل. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے مظہر ہیں. وہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. تو یہ جو محبت کرنے والے جنہوں نے محبت کی تھی خدا سے تو کسی دیکھ کر حضور کو دیکھ کر، حضور کے معجزات کو دیکھ کر، حضور کے فضل و کمال کو دیکھ کر خدا کو پہچان گئے. کہ جب اس کے بندے، اس کے رسول، اس کے محبوب کے فضل و کمال کا یہ عالم ہے کہ اشارہ کرتا ہے تو جان کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے تو درخت اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، اشارہ کرتا ہے تو دشمن کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں اور وہ اس کی گواہی دینی شروع کر دیتی ہے. تو جب اللہ کے رسول کی فضل و کمال کا یہ عالم ہے تو جس نے وہ فضل و کمال ان کو دیا اس کا فضل و کمال کا عالم کیا ہوگا. تو ان کو دیکھنا انہی کو دیکھنا ہے، ان سے بات کرنا خدا کی بات کرنا. اسی لیے خدا نے بھی کیا کہا؟ اگر تم نے محبوب کی اطاعت کر لی یحببکم اللہ تو پھر میں تم محبت کروں. لیکن اطاعت نہیں کی تو تم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے اور نہ ہم تم سے محبت کریں. میرے دوست، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی کے اندر وہی محبت جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی خدا سے جو تعلیم دی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہی جذبہ عطا فرمائے اور وہی جذبہ عطا فرمائے کہ جس طرح صحابہ کرام نے حضور سے محبت کی. اللہ تبارک و تعالی وہی جذبہ عطا فرمائے.